اللہ کا محبوب، اللہ کا پیارا، نبیوں کا سردار، شب معراج کا دلہا، کتنی شان والا نبی ہے، اور جس کے قبضے قدرت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ قوت، یہ طاقت، یہ اختیار عطا فرمایا کہ جس چیز کو حکم دے دے وہ چیز بارگاہ مصطفیٰ میں آ جائے۔ یہ شان اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ دوپہر کا وقت تھا، میرے نبی کو بھوک لگی، بشری تقاضا، یہ جو ہے نا تقاضا تھا بشری۔ میرے نبی کو بھوک لگی صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک لگی نا تو آپ گھر سے باہر نکل گئے، بھوک لگی گھر سے باہر نکلے، تو باہر نکلے نا تو سیدنا ابو بکر صدیق میں مل گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ملے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ دوپہر کا وقت ہے، کس چیز نے تمہیں گھر سے نکالا؟ کیا سبب ہے جو تم گھر سے نکلے؟ کہنے لگے آقا ہمیں بھوک نے ستایا، بھوک لگ رہی ہے۔ نبیوں کے سردار، صحابہ کے سردار، ولیوں کے سردار، مگر حال دیکھے نا، کیا قناعت والی زندگی ہے، فقر و فاقہ والی زندگی ہے، اور زبان پر کبھی شکوہ نہیں۔ آج ہم اتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اس کے باوجود ہماری زبانوں پر شکوے اور شکایت ہوتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر، کس چیز نے تمہیں گھر سے نکالا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، بھوک نے ستایا ہے، بھوک لگ رہی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آؤ چلو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چلتے ہیں۔ کس کے گھر آئے؟ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئے۔ درود پاک پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ پوچھے گا، یہ بھی پوچھے گا دنیا میں بڑے تمہیں ہار پہنائے گئے، جواب دو جی ہم نے کتنی عزتیں تمہیں عطا فرمائی، تم نے ہمارے لیے کیا کیا، زندگی کیسی گزار کر آئے ہو، کس ڈھنگ سے جی کر آئے ہو۔ میرے آقا کریم نے فرمایا چلو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چلتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ آپ گھر میں موجود نہیں ہیں، قریبی گھر کے آپ کا باغ ہے، اس باغ میں آپ کام کر رہے ہیں۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو خوش آمدید کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ابو ایوب انصاری کدھر ہے؟ کہنے لگے وہ باغ میں گئے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری کو جب آواز آئی توڑ کر آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ وہ وقت ہے جو آپ کے آنے کا نہیں، اس وقت کیسے آئے؟ میرے آقا کریم نے جھوٹ نہیں بولا، صاف فرمایا ابو ایوب انصاری بھوک لگی ہوئی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا جھوٹ نہیں بولتے ہیں، تو آپ دیکھیں نا ہمارا کیا مزاج ہے۔ بھوک ہوتی ہے کہیں میں کھانا نہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، بعض اوقات کہہ دیتا ہے مجھے بھوک نہیں ہے، اور سامنے والا بھی نہ برائے نام پوچھ رہا ہوتا ہے۔ اکثر میرے ساتھ تو یہ میرا تجربہ رہا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا۔ بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑ کے پوچھتے ہیں چائے پیو گے، ادھر کر کے پوچھتے ہیں اپنے قریب کر کے چائے پیو گے۔ چائے پلانے والا اس طرح پوچھتا نہیں ہے، سامنے والے کے سامنے چائے پیش کر دیتا ہے کہ بھئی یہ چائے پیو، مہمان نوازی میری طرف سے یہ قبول کرو، چائے پلا دیتا ہے۔ تو ہمارے تو یہ ہوتا ہے کہ کھلانے کا ارادہ نہیں ہے، اکثر دکانوں پہ یہ ہوتا ہے، لوگ برائے نام کوئی آ جاؤ کھانا کھا لو، تو آپ کے دل میں خیال ہے ہی نہیں کہ یہ کھانا کھلانا میں نے اس کو، آپ نے برائے نام پوچھا، اور وہ سامنے والا بھوکا بھی ہوتا ہے تو وہ بھی جھوٹ بول دیتا نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، یا میں کھانا کھا کر آیا ہوں، یا میں بھی گھر جا کر کھانا کھاؤں گا، اگر تو اسے بھوک لگ رہی ہے تو ایسا بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے، مگر کوشش یہ کرنی چاہیے
کہ انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کبھی بھی کسی سے کھانے کا آپ پوچھیں نا تو دل میں یہ خیال نہ ہو کہ میں صرف برائے نام پوچھ رہا ہوں، بلکہ قلبی ارادہ یہ ہو کہ اگر یہ بیٹھے گا تو میرے پاس 2 روٹیاں ہیں، ایک میں کھاؤں گا، ایک اپنے بھائی کو کھلاؤں گا، اور ایک روٹی ہے تو آدھی میں کھاؤں گا، آدھی اپنے بھائی کو کھلاؤں گا، اور اگر کم پڑ گیا تو اور منگا لوں گا، کیونکہ میں دعوت ایسے نہیں دے رہا بلکہ دل کے ساتھ دے رہا ہوں کہ کھائے گا تو سبحان اللہ میں اللہ کا شکر ادا کروں. آج کل یہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں. برائے نام پوچھا جاتا ہے، برائے نام نہ پوچھو، دل سے پوچھو، قلبی کیفیت بھی پوری راضی ہو کہ اگر کھائے گا تو میں ضرور دوں گا اس کو اور کھلاؤں گا اپنے ساتھ. اور بندہ وہ اچھا جو کھلانے پلانے سے خوش ہونا تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا آقا یہ ٹائم مقصد آنے کا تو ہے نہیں آپ کا، حضور کرم فرمائیے کیسے تشریف لائے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا بھائی بھوک لگی ہوئی ہے. صاف الفاظ بولے بھوک لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے اپنے باغ میں گئے. باغ میں جانے کے بعد انگوروں کا خوشہ توڑ کر لائے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انگور کا خوشہ آپ تناول فرمائیے، میں ابھی بکری کاٹ کر سالن بنا کر کھانا لا رہا ہوں. ہمارے یہاں تو اگر چائے بھی بنانی پڑ جائے نا بعض اوقات معذرت کے خواتین کو نا رات کے وقت وہ تو شرما حضوری پوچھا نہیں چائے پی کر جائیں. اب اس نے بول دیا اچھا جی بیٹھ جاتا ہوں چائے پی کے جاؤں گا. تو بعد میں بولا ہم نے تو ایسے ہی پوچھا تو بیٹھ ہی گئے. اس ٹائم چائے بنانے کا کس کا دل کر رہا تھا؟ ایسا ہوتا ہے ہمارے، پہلے بٹھا لیتے ہیں، پہلے پوچھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں لو یہ تو بیٹھ ہی گئے، کھانا بھی کھا کے جائیں گے چائے بھی پی کر جائیں گے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب کسی سے پوچھو تو دل میں پہلے ارادہ کر لو اگر یہ کھائے گا تو میں خوش دلی کے ساتھ کھلاؤں گا، اگر پیے گا تو خوش دلی کے ساتھ پلاؤں گا، کیونکہ کوئی کسی کو نہیں کھلاتا، کوئی کسی کو نہیں پلاتا. جس کا رزق جہاں لکھا ہوا ہوتا ہے بندہ وہاں خود بخود پہنچ جاتا ہے. تو یہ خیالات بندے کے ہوتے ہیں نا ہمارے آبازوں پر. میرے تجربات بھی آپ کے بھی ہوں گے. اکثر جگہوں پر آدمی منع کرتا کہتا نہیں جی میں نہیں پیوں گا چائے، اور وہ جب نہیں پیتا نا تو گھر والے بھی بعض ہوگا شکر ہے بھائی اس نے چائے نہیں پینے کا نہیں بنانی پڑ جاتی ہے بھی پڑ جاتی ہے ایسا سارا دن کام میں لگے ابھی مہمان اور آ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. بعض بزرگ ایسے گزرے کہ روتے تھے کہ 7 دن گزر گئے میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا، کوئی میرے گھر کھانے پینے نہیں آیا. روتے تھے اور تڑپتے تھے کہ کوئی کیوں نہیں آ رہا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی مہمان نوازی کرنے والا مسلمان بنائے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ انگوروں کا خوشہ تناول فرمائیے، میں ابھی بکری کاٹ کر پکا کر لاتا ہوں. آپ گئے بکری کو ذبح کر دیا. بکری ذبح کرنے کے بعد گوشت بنایا گیا، گوشت بنا کر ہانڈی پر چڑھا دیا گیا. سالن تیار ہو رہا ہے. اتنی محنت اور مشقت ہے. آج تو جناب عالی آپ بازار سے بھی منگا لیتے ہیں، آپ کو لکڑی کا چولہا جلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، گیس گھر میں موجود ہے، آپ گیس پر بھی پکا لیتے ہیں. اب تو جناب عالی بکریاں کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، گوشت بھی بازاروں میں تیار مل جاتا ہے، گھروں میں فریجوں میں رکھا ہوا ہوتا ہے، مگر ہمیں پکانے میں الجھن محسوس ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں ڈر محسوس ہو رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جاؤں صحابی رسول کو دیکھیے بکری کاٹ بھی رہے ہیں، ذبح کرنے کے بعد چولہا بھی جلایا گیا، ہانڈی پر سالن پکایا گیا، آٹا بھی جناب علی گوندا جا رہا ہے، اب روٹیاں بھی پکائی جا رہی ہیں. جب کھانا تیار ہو گیا بارگاہ مصطفیٰ میں لے کر آئے. کتنی محنت ہوئی ہوگی. آج کے دور میں اتنی محنت ہے
چولہا جلانا، بکری کاٹنا، گوشت بنانا، آٹا گوندنا، روٹیاں پکانا، کتنی محنت ہوئی. اتنی محنت کے لیے بھی ان کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں. فوراً بکری ذبح کرنے کے بعد کاٹ کر پکا کر بارگاہ مصطفیٰ میں کھانا، سالن روٹی کو حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دیا. میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا گیا. میرے آقا کریم نے پہلے تناول خود نہیں فرمایا، ایک روٹی اٹھائی، اس میں کچھ بوٹیاں رکھنے کے بعد فرمایا جاؤ یہ روٹی میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ. میری بیٹی فاطمہ نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے. کیا کیفیت ہوگی اس باپ کی. اللہ اکبر کبیرہ. آج ہم اتنا کھاتے پیتے ہیں، ہمارے گھروں میں مہینے کا راشن پڑا ہوتا ہے، مگر پھر بھی آنکھوں میں ہمارے جناب علی خوشی نظر نہیں آ رہی. ہمارے دل بے چین اور بے قرار رہتے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کے ذکر سے خود کو دور کر رکھا ہے، حضور کی اتباع سے خود کو دور کر رکھا ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا یہ روٹی اور اس پر کچھ بوٹی رکھ کر کہا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ. میری بیٹی نے بھی بہت دن سے کچھ نہیں کھایا. اللہ اکبر کبیرہ. کیا کیفیت ہوگی اس وقت. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی بیٹی کی طرف بھیجا اور پھر آپ کھانے لگے تو مختلف یعنی روٹی، سالن، انگوروں کے خوشے، یہ سب دیکھ کر کہا، دیکھا بغور. اور پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے نا آنسو جاری ہو گئے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہنے لگے اے میرے صحابہ، یہ وہ نعمتیں جن کے بارے میں اللہ سوال کرے گا. اللہ پوچھے گا ان نعمتوں کے بارے میں، سوال ہوگا جو نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کس قدر جو نبیوں کا سردار ہے، جو محبوب رب اکبر ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پیارا ہے، تمام نبیوں کا سردار ہے، جس کے خاطر رب نے ساری کائنات کو بنایا، وہ شخصیت اس قدر بے چین اور بے قرار آخرت کے معاملے میں. حالانکہ آپ کو تو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی، آپ صرف جنتی نہیں بلکہ جنت کے مالک ہیں، اور آپ کے اشاروں سے اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. جس کے جنتی ہونا نہیں، جنت کے مالک آپ ہیں. بنائی اللہ نے ہے، مالک محبوب مصطفیٰ کو بنایا. وہ شخصیت آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں جو سوالات ہوں گے نا، ان کے بارے میں فکر مند ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کو استعمال کرنے کے ساتھ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے، نمازیں پڑھنے، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.